فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ایہا الناس، اے لوگوں، اتقو، بچو تم نافرمانی سے، نفس، اردو میں بھی نفس استعمال ہوتا ہے، جان، ذات، بثا، پھیلائے اس نے، تساءلون بھی سوال سے، مانگنا، الارحام، رحم سے، رشتہ داری، رقیباً، محافظ اور نگران۔ ترجمہ: اے لوگو، تم اپنے اس رب کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے پھیلائے بہت سارے مرد اور بہت سی عورتیں۔ بچو اللہ کی نافرمانی سے، وہ اللہ جس سے تم مانگتے ہو، اور بچو تم قطع رحمی سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران اور محافظ ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ النساء۔ بار بار اس سورت میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، جیسا کہ پہلی آیت میں بھی ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، لفظ نساء یہاں پر بھی ہے، تو اس سے سورت کا نام سورہ النساء ہے۔ نساء کا لفظی معنی ہوتا ہے عورتیں۔ عورتوں کے متعلق بھی بہت سارے احکام و مسائل اس سورت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں، لفظ بھی آیا اور احکام و مسائل بھی۔ اس سے پہلے 3 سورتیں گزری، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، اب یہ 4تھی سورت ہے سورہ النساء۔ پچھلی دونوں صورتوں یعنی سورہ البقرہ بھی اور سورہ آل عمران بھی دونوں مدنی تھی، یعنی ان صورتوں میں سے ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ سورہ النساء بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ آنے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے گھر میں آئی تو میرے آنے کے بعد ہی سورہ النساء نازل ہوئی۔ تو مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، رخصتی ہوئی، رخصتی کے معنی فرمایا اس کے بعد نازل ہوئی ہے یہ ساری سورت۔ تو مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ قرآنی ترتیب کے مطابق دیکھیں تو یہ 4تھی سورت جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا،
لیکن ہے تو بالکل شروع میں. اس لحاظ سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ مکہ المکرمہ کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی، لیکن نازل ہونے کی ترتیب قرآن مجید کی یہ نہیں ہے. قرآن مجید اب بعین ہی اسی طریقے سے ہے جس طرح لوح محفوظ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس میں بسا اوقات وہ صورتیں جو شروع میں نازل ہوئی وہ یہاں بعد میں ہیں، جو بعد میں نازل ہوئی وہ شروع میں. وہ حالات کے مطابق اور ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نہ کوئی حصہ یا کوئی صورت نازل کی گئی. اب دیکھیے نا سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اب یہ صورتیں پہلے نازل ہوئی، اگرچہ پوری نہیں، مطلب ان کے کچھ حصے. اور اس کے بعد سب سے پہلے سورہ الفاتحہ جو ہے نازل ہوئی، پوری سورت جو نازل ہوئی پوری. تو اب وہ صورتیں بالکل آخر میں 29ویں 30ویں اس بارے کے اندر. تو اس واسطے ایک تو ہے قرآن مجید کی ترتیب ہمارے اس مصحف کے اعتبار سے، قرآن مجید کے اعتبار سے، اور ایک ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے، 90 2 92. 91 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اس کے بعد سورہ النساء جو ہے نا وہ نازل ہوئی. 24 رکوعات پر اور 176 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے. سورہ آل عمران کا اختتام ہوا تقوی پر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا تقوی سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تقوی ہی سے اس سورت کو شروع کیا جا رہا ہے. اس لحاظ سے یہ دونوں صورتیں آپس میں مربوط ہیں. وہی مضمون جو وہاں تھا اسی مضمون کو آگے لے کر اس میں بیان فرمایا گیا ہے. ہم نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تفسیر میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھی، اور کل بھی میں نے ذکر کیا کہ سورہ البقرہ میں زیادہ تر یہود کی اصلاح ہے، یہودیوں کی، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی تردید اور ان کی اصلاح زیادہ ہے. اب سورہ النساء میں اہل عرب کی اصلاح زیادہ ہے. یہودیوں کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں ان کی تردید اور ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں پورے طور پر فرمائی. بڑا لمبا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. عیسائیوں کے اندر جو بدعقیدگی تھی اس کا ذکر تو آپ نے حال ہی میں سورہ آل عمران میں دیکھ لیا، اور خلاصے میں بھی میں نے ذکر کر دی. اب بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو عرب والوں کے ہاں پائی جاتی تھی. شرک تو تھا ہی تھا. شرک تو ان کا یہاں تک پہنچا ہوا کہ بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ کے ارد گرد بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. اللہ اکبر! اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے. کیسی بات ہے؟ گھر اللہ کا اور عبادت غیر اللہ کی. اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ ابراہیمی ہی کہلاتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ماننے والے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو بت شکن تھے.
بتوں کو توڑنے والے تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو اپنے والد ہیں وہ بھی بت پرست ہی نہیں بلکہ بت فروش تھے، بت بنا بنا کے بیچا کرتے تھے۔ اس لیے تو اپنے والد سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں اور آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے؟ کہ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح نا، آپ انسان ہیں، آپ سننے والے ہیں، جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ سننے والے نہیں، جن آپ عبادت کر رہے ہیں عابد ہیں، آپ دیکھنے والے ہیں، جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ تو دیکھنے والے نہیں۔ یہاں تو عابد معبود سے اعلیٰ ہے، جبکہ معبود ہمیشہ عابد سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اپنے سے گھٹیا کی پوجا کرنا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو بت شکن ہے، تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام استعمال کر کے کہ ہم ابراہیمی ہیں، بیت اللہ کے اندر بت رکھے، اور مزید برآں خود حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بت بھی بنائے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے ہی بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ ان کی یادگار ہے حضرت ابراہیم کی، اور یہ یادگار ہے حضرت اسماعیل، نعوذ باللہ من ذلک۔ بھئی کفر شرک ایسے ہی شروع ہوا نا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم سے، کہ جب بڑے لوگ جو اللہ والے تھے بزرگ دنیا سے چلے گئے، شیطان نے آ کر پٹی پڑھائی کہ تم اس طرح کرو، یہ بڑے نیک لوگ تھے، کچھ ان کی شکلیں بنا کے نا اپنے پاس رکھ لو، جب یاد آئے تو دیکھ لیا کرو۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے کیونکہ شکلیں ان کے سامنے تھی، اپنی طرف سے گھڑ لی چیزیں، بنا لی ویسی انہی کی شکل کی اور رکھ دی۔ کبھی کبھی کپڑا ہٹا کے دیکھ لیا کرتے، ہمارا فلانا یہ، فلانا اس طرح، فلانا اس طرح۔ جب وہ لوگ چلے گئے، آنے والی نسل، انہوں نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا تھا کہ بتوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے دیکھنا بھی شروع کیا اور نظروں نے آج بھی ساتھ شروع کر دی۔ آنے والی نسل آئی، انہوں نے تو پکارنا شروع، جب کسی مشکل میں آئے ان کو آ کے ہٹا کے، شیطان نے پٹی پڑھائی دیکھا نہیں تھا وہ کس طرح کپڑے ہٹا ہٹا کے وہ مانگنے آتے تھے، یہ ہمارا کام کر دو، فلانی مصیبت میں ہے، فلانی پریشانی ہے، ہمارا کام بھی ہو جائے۔ انہوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ اس طرح بت پرستی قوم نوح کے اندر پیدا ہوئی، آہستہ آہستہ ایسے ہی چلتی ہے۔ اس لیے دین اسلام میں تصویریں بنانا اور اس قسم کی چیزیں کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، تاکہ شرک کا شائبہ بھی کہیں پیدا نہ ہو، شرک کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو کہ جائے کہ مجسمے بنانا، فلاں کا مجسمہ، فلاں کا مجسمہ، فلاں کا مجسمہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ دین اسلام میں جو چیز 100% حرام ہے، آج ہمارے اسلامی ممالک میں اسی چیز کو رواج دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے جو جتنا بڑا مرضی ہو، جب انبیاء کی تصویریں اور مجسمے بنانا جائز نہیں ہے، تو غیر کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے اس کا مجسمہ بنانا بھی جائز نہیں، اس کا مجسمہ بنانا بھی جائز۔ دین اسلام میں بالکل اس کی ممانعت، بالکل اس کی ممانعت ہے، منع کیا گیا۔ اور اسی طرح یہ تو عقائد کے متعلق عرب کا ایک مزاج اور ایک عادت بن گئی تھی
اسی طرح ان کے معاملات کے اندر بھی بڑی خرابیاں تھیں، معاملات کے اندر بھی بڑی خرابیاں ہیں۔ مثلا عورتوں کے حقوق ہی کوئی نہیں، مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق نہیں ہیں۔ بچیاں پیدا ہوتی زندہ ہی انہیں قبر میں ڈال دیتے، زندہ درگور کر دیتے، جاؤ۔ وراثت کی بات آتی، مردوں کو وراثت دیا کرتے، عورتوں کو وراثت نہیں دیا کرتے۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں بہت گڑبڑ کر لیتے۔ اس طرح معاملات میں حقوق العباد کے اندر بھی انہوں نے گڑبڑ کی۔ تو اللہ تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، جس میں عرب کے معاشرے کی، چاہے ان چیزوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، چاہے حقوق العباد کے ساتھ ہو، ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائی، بتایا کہ کیا شرک ہے، اس سے بچنا ہے، کیسے بچنا ہے، اور پھر معاملات کے اندر جو خرابی تھی اس کی اصلاح جو ہے کی گئی۔ زیادہ تر اس صورت میں احکامات بیان کیے گئے، احکامات زیادہ بیان کیے گئے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم اپنی خواتین کو سورہ النساء اور سورہ النور پڑھایا کرو اور یاد کرایا کرو۔ خاص طور پر یہ جو صورتیں ہیں یہ خواتین کو معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے متعلق احکامات ان کے اندر ذکر کیے گئے۔ ویسے تو مرد ہے یا عورت ہے اس کو سارے قرآن کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے بعض حصے وہ ہیں جو کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ اس میں ان کا تذکرہ زیادہ ہے، اس کے متعلق احکام و مسائل زیادہ ہیں۔ تو وراثت اور اس قسم کے مسائل کا تعلق، نکاح وغیرہ، اس کا تعلق سورہ النساء کے اندر ہے، اس کے احکامات زیادہ ہیں۔ حیاداری، پاک دامنی، عفت، عصمت، اس کے مسائل و احکام، پردہ، ان چیزوں کا، ان کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کے اندر بیان فرمائے، سورہ نور کے اندر جو ہے بیان فرمائے۔ اس صورت میں جو احکامات و مسائل ذکر کیے گئے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہے عوام الناس کے ساتھ، کہ انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے، ان کو کہا جاتا ہے احکام رعیت۔ دوسری قسم کے احکامات وہ ہیں جن کا تعلق بادشاہ وقت، صاحب اقتدار جو افراد ہیں ان کے ساتھ، ان کو کہا جاتا ہے احکام سلطانیہ، بادشاہوں کے احکام، سلطانی احکام۔ 14 احکامات وہ ہیں جن کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے، اور 9 احکام وہ ہیں جن کا تعلق بادشاہوں کے ساتھ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے احکام رعیت بیان کیے، وہ احکام جن کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، ناجائز، اس پر عمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات ذکر کیے جو احکام سلطانیہ ہیں، بادشاہوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ وہ جتنے بھی احکام بیان کیے گئے خلاصہ ان سب کا یہ ہے، جو عوامی احکامات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، لوگوں ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والے بنو، ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو۔ اور جو احکام سلطانیہ ہیں
ان تمام کا خلاصہ یہ ہے، اقتدار میں بیٹھے لوگوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہونے دو، ظلم نہ ہونے دو کسی پر، یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے، چاہے جائے کہ خود ظلم کرو۔ بادشاہوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام پر ظلم کرنے والے بنے، بس صاحب اقتدار بن گئے، عہدے والے بن گئے، جو چاہیں مرضی کریں، عوام کو جس طرح چاہیں پیستے جائیں، چکی کے دو پارٹوں میں رکھ کر آپ پیسیں جو ہو سکتا ہے، کیا کر لیں گے یہ ہمارا بادشاہ، اس لیے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلطان ذل اللہ فی الارض، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سائے کی طرح ہوتا ہے، سائے کی طرح ہوتا ہے، خدائی سایہ ہوتا ہے وہ زمین میں۔ جس طرح گرمی کا موسم ہو تو ہر آدمی سائے میں جب جاتا ہے تو اسے سکون آتا ہے، راحت ملتی ہے کہ میں سائے میں بیٹھا ہوں۔ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے، ہر آدمی اس کے پاس آئے تو اسے ٹھنڈک ملے، سکون ملے، اس کی پریشانیاں دور ہوں، نہ یہ ہے کہ پریشانیاں بڑھیں اس کے پاس آنے۔ تو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے سلطانی ذکر کی، ان سب کا خلاصہ یہی ہے، اقتدار میں بیٹھے لوگوں، کبھی کسی پر ظلم نہ ہونے دینا، ظلم نہ ہونے دینا کبھی کسی پر، اور عوام کو حکم دیا کہ کبھی تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شرکیہ عقائد اور باقی چیزوں کی تردید ہے۔ یہ ہے تعارف اس سورہ النساء کا، جو میں نے اجمالی طور پر ذکر کی۔